بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، اور آج ہے جناب 5 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ 2-3 ممالک تو ایسے ہیں جہاں پہ بہت ہی زیادہ، انڈیا اور فرانس اب دوسرا ملک ہے، اور پہلے یہ انڈیویجول کرتے تھے، اب یہ ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ریاستی مذہبی جنونیت ہو رہی ہے۔ انڈیا تو تھا ہی تھا، بی جے پی، RSS، مودی، ہندوتا، یہ سارا کچھ فاشزم یہ تو پھیلا ہی رہا تھا۔ اب فرانس میں بھی یہ ہوا کہ فرانس میں بھی ان کے جناب حکمران جو ہیں وہ میدان میں آئے، اور اب فرانس میں ریاستی سرپرستی میں مذہبی جنونیت کا دورہ ہے، اور قانون سازی ہو رہی ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ انڈیا اور فرانس یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ بڑی ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور طیب اردوان ترکی کے صدر اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد، انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی اسلاموفوبیا کے خلاف، اسلام دشمنی کے خلاف، جو کہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ نہ صرف یہ کہ اب مغربی ممالک، دیگر ممالک، مسلم، نان مسلم، سب ایک پیج پہ آ رہے ہیں، اور اس نیریٹو کو جو کہ فرانس کے میکرون کا ہے اور انڈیا کے مودی کا ہے، اس کو شکست ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو کے نیریٹو کو شکست ہو رہی ہے، ان کو شکست ہو رہی ہے، اور اس آواز کو کہ جناب یہ دنیا جو ہے اس میں باہمی احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے، مذہب کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے، مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، وہ کسی بھی طرف سے ہوا یہ کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ان سب کے لیے یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے، اور جو اقوام متحدہ میں ایک اہم ترین قرارداد پاس ہوئی ہے، اور جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم عمران خان نے کل رات گئے، خطاب بھی کیا، اور پاکستان کی جانب سے بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ سے متعلق یہ قرارداد پیش کی، جو بھاری اکثریت سے منظور ہوئی، اور 90 سے زیادہ ووٹ جناب اس کے حق میں آئے، اور مخالفین جو ہیں وہ دیکھتے رہ گئے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو، رواداری، اور ایک دوسرے کے مذاہب اور اقدار کے لیے احترام اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے پاکستان اب عالمی کوششوں کا حصہ ہے، اور یہ مذہبی علامتوں کی اہمیت اور احترام کا اعتراف اس قرارداد میں کیا گیا ہے، اور پاکستانی وفد نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ فلپائن اس کے ساتھ تھا، اور باقی ملکوں نے اس کو بھرپور پذیرائی ملی، اور اس میں عدم رواداری جناب، مذہبی عدم رواداری، نسل پرستی، بالخصوص اسلاموفوبیا کے تناظر میں یہ قرارداد جناب بہت ہی اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور ہے، اور اس میں قرارداد میں جناب تمام سٹیک ہولڈرز کے مابین اس پہ زور دیا گیا ہے کہ جناب نسل پرستی کا خاتمہ، امتیازی سلوک کا خاتمہ، مذہب کی بنیاد پہ تشدد، اور جو ایک دوسرے کو مذہب کو جو گالم گلوچ کیا جاتا ہے اس کے خلاف یہ اقدام کیا جائے گا۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیب کے اعلیٰ نمائندے کے باہمی احترام کے مطالبے کی حمایت کی گئی ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کا جناب کردار بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے ان کا، اور یہ ستمبر میں جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اور یہ چیز اب کیونکہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی، اور یہ خاص طور پہ فرانس کے جو میکرون ہیں جی، ان کو بڑا مسئلہ ہوا۔ یہ تازہ ترین جو ویو آئی اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، پہلے تو انڈیویجول کرتے تھے، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو کہا جاتا ہے، اب یہ ہوا ہے کہ انڈیا میں بھی ریاستی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور لفظ جہاد کے نام سے قانون سازی ہو رہی ہے، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کیا جا رہا ہے، شہریت رجسٹریشن ایکٹ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ تمام منورٹیز کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ان کو دبانے کے لیے انڈیا میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ملک دنیا میں ہے فرانس، اور تیسرا ہوگا اسرائیل۔ اب فرانس نے
کیا کیا؟ فرانس نے اس پہ جی بہت زیادہ سیخ پا ہوا، لیکن فرانس بھی اب جو آزادی وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے مذہب کے لیے مانگ رہا ہے، وہ دوسرے مذہب کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ جی لیجسلیشن شروع ہو گئی، امتیازی قوانین بننا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف مساجد بند کی جا رہی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، مساجد کی نگرانی کی جا رہی ہے، نئی قانون سازی صرف مذہب کی بنیاد پہ۔ پہلے تو وہ تھا اسکارف وغیرہ کا، اب اس سے بھی آگے عبادات، بچوں کی تعلیم، گھروں میں قرآن مجید کا پڑھایا جانا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو قرارداد آئی ہے یہ اقوام عالم کی طرف سے آئی ہے، 90 ممالک نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور یہ منظور ہوئی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کے بھی منہ پہ بھی اور میکرون کے منہ پہ بھی اچھا خاصا یہ تماچا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، نہ صرف یہ بلکہ اس کا فائدہ جناب ادھر بھی پہنچے گا کہ چائنا میں بھی ایغور کے مسلمان جو ہیں وہاں پہ بھی یہ مسئلہ اب آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ ان مسلمانوں کو خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کو تو قابو کر لیا جائے اور دوسروں کو نہ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ چائنا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سہولت آنے والے دنوں میں ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اور اس سے یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں جو سب سے زیادہ ایک آواز اٹھانی چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں ٹروڈو، ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف میکرون ہیں جو کہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک منفی کردار کے طور پہ آئے ہیں اور وہ ریاستی سرپرستی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو جو ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، وہ مذہبی رواداری اور برداشت اور کیا کہنا چاہیے برابری، اس پہ وہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے فرانس کو بلکہ نریندر مودی کو بھی، انڈیا کو بھی جی آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ بھارت میں جی ایک اور قانون بنایا گیا جی لو جہاد کے نام سے، اور اب وہاں پہ گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ پہلا مسلمان لڑکا انڈیا میں گرفتار ہو گیا کہ جناب آپ نے زبردستی مسلمان کی لڑکی اور اس کے ساتھ شادی کی، جبکہ ہائی کورٹ تک، کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلاموفوبیا، مسلمان دشمنی، یہ ریاستوں میں جی قانون سازی چل رہی ہے، اور ایک ریاست میں یہ قانون بن چکا ہے اور وہ ہے اتر پردیش۔ یہ قانون پچھلے مہینے نومبر میں منظور ہوا، اور جبکہ مزید 4 بھارتی ریاستوں میں کرناٹک، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور آسام میں بھی اس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور ان تمام ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے، اور جہاں جہاں بی جے پی ہے وہاں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور بریلی میں جی یہ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں جہاں پہ امام احمد رضا خان بریلوی، بہت بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جی جید عالم ہیں، وہ ان کی جائے پیدائش ہے، تو ان کے شہر سے ایک لڑکا، مسلمان لڑکے کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی امتیازی قوانین مسلمانوں کے خلاف، اسلاموفوبیا کی انتہا دیکھنی ہے تو وہ 2 ملکوں میں خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فرانس میں اور امریکہ میں، فرانس اور انڈیا میں۔ اب انڈیا میں ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے سکھوں کے خلاف۔ پہلے سکھوں کی نسل کشی کی جا چکی ہے، لیکن اب سکھوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اب سکھوں نے پرامن احتجاج کیا، کسانوں کا میں نے آپ کو بتایا، اور زرعی اصلاحات کے خلاف ہزاروں کسان مطالبات کی منظوری میں، لیکن دارالحکومت نئی دہلی کے جناب تمام داخلی راستے بند کرنے کی انہوں نے دھمکی بھی دی، اور وہاں پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ سرمایہ داری نظام کو تقویت دینے کا مودی پہ الزام ہے، اور کسانوں کو وہاں پہ کچلا جا رہا ہے، بلکہ کسانوں کو نہیں، سکھوں کو کچلا جا رہا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سکھ جو ہیں وہ خالصتان، الگ ملک خالصتان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ تحریک اب زیادہ زور پر پکڑ گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، بیرون ملک ایک جلا وطن حکومت قائم کر لی، اور وہ مسلسل اس ایشو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پنجاب میں، مشرقی پنجاب کے تمام سکھ
اس معاملے میں متحد ہیں، اور اب انڈیا میں دوبارہ گولڈن ٹیمپل کے واقعے کے بعد دوبارہ جو ہے وہاں پہ اب نعرے بجنا لگنا شروع ہو گئے ہیں خالصتان بناؤ تحریک کے۔ اور اس میں جناب اگین کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو جو ہیں وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے انڈیا کی اور مودی سرکار کی کافی کلاس لی، جس پہ بھارت نے جناب کینیڈا کے سفیر کو دلی میں طلب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جناب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں کینیڈا مداخلت کر رہا ہے اور اس سے دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان ہوگا۔ لیکن کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں جی سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے اپنا مقدمہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ جو انڈین آرمی نے اندرا گاندھی کے دور میں جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، جو نسل کشی کی، جو قتل و غارت کی اور ان کی عبادت گاہوں میں گھس کے ان کو مارا، وہ سارے کا سارا جو ہے جناب ایک تحریک کی صورت بلکہ ایک علیحدگی پسند اور آزاد وطن کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس میں اکثریتی ریاست پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں جناب سکھ، تو وہی اصل تکلیف ہے۔ تو ٹروڈو نے ان کے حق میں آواز اٹھائی تو ان کے ہائی کمشنر کو بلایا، لیکن اطلاعات کے مطابق کینیڈا کے ہائی کمشنر نے اس کو مسترد کر دیا انڈیا کے اس احتجاج کو، تو وہاں پہ کوئی اچھی بیٹھک ان کی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہیں جناب اب تک کی خبریں، تو خبریں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیں گے جناب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔